فضل تیرے دی آس خدایا اور غرور نہ کوئی ہے کہ اذان کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ افطاری کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ خواتین حضرات سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ تراویح ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، جے کے الویژن کے ذریعے سے میری آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے، سبھی حضرات کو ماہ مبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے۔ میں چند ضروری گزارشات لے کر کے حاضر ہوں، اور میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ جے کے الویژن اس چینل کے ذریعے آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں تاکہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنے۔ جو ہم سحری اور افطاری کے تعلق سے کچھ غلطیاں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رہا، تو پھر اتنی محنت اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم جو سحری کے وقت سحری بند کرنے پر نماز فجر کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اذان فجر کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، پر میں نے اپنے گاؤں میں اور دیگر گاؤں میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ اذان شروع ہو گئی ہے، اب تک کھاتے رہیں گے، اور پھر گھر میں کہا جاتا ہے کہ اذان جب تک چلتی رہے تب تک کھاتے رہو۔ اور اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ افطاری کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح انتظار کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے فلاں مسجد سے وہ اذان زیادہ لیٹ دیتا ہے، اور پھر اس کی انتظار کی جاتی ہے کہ وہ دیتا ہے تو تب تک کھاتے رہو۔ تو اس کا مقصد میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اذان اور افطاری اور سحری کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اذان جو ہے یہ جس طرح مان لو فجر کی اذان ہوئی تو وہ فجر کے وقت میں ہوگی۔ اگر سحری کے وقت میں نماز فجر کی اذان دے دی جائے گی، ابھی تک فجر کا وقت نہیں لگے گا، تو وہ اذان ہی نہیں ہوگی۔ تو اس اذان کو دوبارہ دینے کا حکم ہوتا ہے کہ اس اذان کو دوبارہ دیا جائے۔ اب جو لوگ سحری کا اس کے اوپر اذان پر کرتے ہیں دار و مدار کے اذان جو ہے اس پر سحری جو ہے وہ بند کی جائے گی، وہ یہ ضروری بات سن لیں، مسئلے کی بات ہے کہ سحری کا وقت سحری کا ہے، اذان کا وقت اذان کا ہے، فجر کا وقت فجر کا وقت ہے۔ اگر وہ سحری کے وقت سے نکل کر کے فجر کے وقت میں اذان کے وقت میں داخل ہو گئے تو روزہ ٹوٹ گیا،
اس روزے کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک مکان ڈبل اور ٹرپل سٹوری کے لیے بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، پلر ہونے چاہیے، مضبوط دیواریں ہونی چاہیے، اگر ہمارے روزے کی بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر اس روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ میں اس چینل کے ذریعے، جے کے ایل ویژن کے ذریعے تمام جہاں تک میری یہ آواز پہنچتی ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس ماحول کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ تمام مؤذن حضرات، میں ڈسٹرکٹ پونچھ کا یا سرن کوٹ کا یا دیگر جہاں پہ مرکز ہیں اور جہاں پہ مساجد بڑی تعداد میں ہیں اور جہاں پہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، جہاں پہ تعلیم و تربیت کا سسٹم اچھا ہے، وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن گاؤں میں یہ ماحول ہے ہمارا کہ ہم لوگ آذان فجر پر سحری بند کرتے ہیں اور آذان مغرب پر ہم جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو تمام مؤذن حضرات جہاں ہیں، میری ان سے گزارش رہے گی کہ آذان فجر سے پہلے جو سحری بند کرنے کا وقت ہے اس میں اناؤنس کیا جائے، اعلان کیا جائے کہ سحری کے بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا کھانا پینا چھوڑ دیں اور نماز فجر کی آذان کا انتظار نہ کریں۔ پھر اسی طرح نماز مغرب کی آذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے اس کا اناؤنس کیا جائے کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا نماز مغرب کی آذان کا انتظار نہ کیا جائے، اور تاکہ ہم اس ماحول کے اندر چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں، لوگوں کو یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح جو ہے ہمارا نقصان ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا افطاری کے وقت کے تعلق سے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور بہت سارے پوسٹر جو رمضان کے نکلتے ہیں ان پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا۔ دراصل ایسا نہیں ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، اور اس پر اکثر جو لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے جمعۃ المبارک کو درگاہ شریف سلطانیہ پر پچھلے سال بیان کیا تو لوگ غور کرنے لگے اس پر کہ یہ کیسا مسئلہ بیان کر دیا آج امام صاحب نے کہ افطاری کر کے اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، یعنی اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، تو یہ پہلے مانگی جاتی ہے۔ دراصل پہلے نہیں مانگی جاتی، یہ دعا جو ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کھجور سے روزہ افطار کر لیا تو افطاری میں آپ نے دعا کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے روزہ افطار کیا، روزہ افطار کیا، یہ نہیں کہ روزہ افطار کروں گا، یہ ہے کہ روزہ افطار کیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اس طرح کی جائے۔ تو سامعین و ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم اور مقدس مہینہ ہے، اور اس میں جہاں مرد حضرات کے لیے جو نماز تراویح ہے، 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ خواتین حضرات سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ تراویح ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور میکسیمم مرد حضرات جو ہیں وہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، چاہے گھر میں پڑھیں اور چاہے مساجد میں پڑھیں، لیکن خواتین حضرات نہ گھروں میں پڑھتی ہیں اور وہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتی اور سمجھتی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ اور مؤکدہ میں فرق ہے۔ سنت مؤکدہ جو ضروری ہے وہ ادا کرنی ہے، 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ۔ اب جو دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تراویح سنت مؤکدہ پڑھے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اب جو گھروں میں نماز تراویح پڑھتے ہیں مرد حضرات، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساروں کو جو قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں ہیں وہ زبانی یاد ہوتی ہیں، تو وہ یہ 20 رکعت نماز تراویح گھر میں یا مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات کو چونکہ یہ صورتیں نہیں آتی تو وہ یہ اس کو عذر بناتی ہیں کہ ہمیں جب آتی نہیں ہے تو ہم پڑھیں کیسے، تو لہٰذا ایسے نہ کریں۔ میری یہ آپ سے گزارش رہے گی کہ کم از کم جن کو یہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں یاد ہیں
تو الحمدللہ اچھی بات ہے، وہ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اور جنہیں یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، مان لو کسی میری اسلامی بہن کو صرف 4 کل آتے ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ والناس آتی ہے، تو وہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر جب دوسری 2 رکعتوں کے لیے کھڑی ہو تو سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے۔ اس طرح وہ 4 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھ کر جب دوبارہ وہ 4 رکعتوں کے لیے اٹھیں تو دوبارہ انہی کو دہرا لیں۔ اگر کسی کو یہ 4 قل بھی کسی میری اسلامی بہن کو نہیں آتے، خالی اسے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف یہی آتی ہے، تو نماز تراویح سنت مؤکدہ وہ اسلامی بہن نہ چھوڑے، نماز عشاء پہلے ادا کرے، وتر چاہے بعد میں پڑھ لے یا پہلے پڑھ لے، لیکن 2 رکعت کر کے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھے اور بار بار اسی سورہ اخلاص کو دہرائے، لیکن وہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ نہ چھوڑے۔ میری یہ گزارش ہے، اور الحمدللہ میں آج اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں آپ تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبالیہ خطبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، یعنی رمضان پاک کہ آمد سے پہلے صحابہ کرام کو اکٹھے فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ یہ عظیم مہینہ جو سایہ فگن ہونے والا ہے کیسے گزارنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے کہ اے لوگو، یہ وہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے دامن میں ایک ایسی عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا گیا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایک سجدہ جو کرے گا 1700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو کوئی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے سماج میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ہاتھوں کھجور لے کر کے روزہ افطار نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا یہ جو ثواب ہے یہ ضائع ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روزہ اگر کوئی دوسرا افطار کرواتا ہے تو وہ روزہ آپ افطار کریں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس دوران میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مقدس مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے جو ساتھ ہے وہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خبر لینے کا مہینہ ہے۔ اس کے پیش نظر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے حضرات مجھ خاکسار کو سماعت کر رہے ہیں، میری یہ درد دل سے آواز آپ سماعت فرمائیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی ایسا غریب آدمی کہ جو اہل خانہ کے لیے یہ سمجھتا ہو کہ افطاری کے وقت انہیں میں کولڈ ڈرنک لا کے دوں، فروٹ لا کے دوں، پھل لا کے دوں یا اور مشروبات لا کے دوں، لیکن اس کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو، اس کی اتنی حیثیت نہ ہو، وہ اتنا مالدار نہ ہو، تو پھر وہ مایوس ہو اور پریشان ہو، اور اس کے اہل خانہ اور اہل و عیال بھی اس چیز کے لیے ترسیں کہ ہمارے پاس بھی مشروبات ہوتے، فروٹ ہوتے، تربوز ہوتا، پپیتا ہوتا، کولڈ ڈرنک ہوتا، اس طرح کے ساز و سامان ہوتے تو ہم بھی روزہ افطار کرتے۔ تو لہٰذا حضور نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، پڑوس میں خبر لیں کہ کوئی غریب آدمی ہو تو آپ کی جتنی حیثیت ہو کم از کم 1 پاؤ کھجوریں لے لیں اور اس کے گھر بھجوا دیں افطاری کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ روزہ افطار کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک کھجور سے روزہ افطار کروانا پڑے، آپ ایک کھجور سے جو روزہ افطار کروائے گا اسے یہ ثواب ملے گا. پھر فرمایا کہ ایک دودھ کی گھونٹ سے جو روزہ افطار کروائے گا، پھر فرمایا کہ ایک جو پانی کی گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے. تو لہٰذا اگر ہم نے ایک پاؤ کھجوریں لے لی، اپنے کسی غریب پڑوسی کو جو روزہ دار ہے وہاں پہ بھیج دی کہ آپ اہل خانہ کو افطاری کروانا، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. کوئی پھل وغیرہ لے لیے، ثمرات لے لیے، مشروبات لے لیے، کولڈ ڈرنک لے لیا، اس طرح کی چیزیں لے کر کے غریبوں کا پتہ رکھیں اپنے پڑوس میں تاکہ ان کے گھر بھی اچھی افطاری ہو پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. دوسری ایک اور ضروری چیز جو میرے ذہن میں ہے، میں آپ تک اس چینل کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اکثر ہماری اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو روزہ رکھتے ہیں، مان لو کہ صبح جلدی بیدار نہیں ہو سکے، اب لاسٹ ٹائم میں جاگے تو اس وقت کھانے کے لیے، بنانے کے لیے، پکانے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں مل سکا، تو کھانے کو زیادہ نہیں ملا، پینے کو زیادہ نہیں ملا، سحری میں زیادہ کھا نہیں پائے. تو اس سے کیا ہوا کہ دن بھر نکاہت، کمزوری کا احساس ہوا، پیاس زیادہ، پیاس کی شدت محسوس ہوئی. پھر زیادہ مرد حضرات کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی گئی ہے، لیکن خواتین حضرات جو ہیں، اسلامی بہنیں، وہ ایک دوسری سے شکایت کرتی ہیں آج ہم جلدی جاگ نہیں پائیں، آج ہم نے زیادہ کھانا نہیں کھایا، آج پیاس نے بہت زیادہ تڑپایا، آج بھوک کی بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی، آج معدہ خالی ہو گیا، سر کو درد ہے، آج کا روزہ بڑا تنگی کے ساتھ گزارا. تو لہٰذا یہ ایسا ہرگز نہ کریں، اس سے آپ کے ثواب میں کمی آئے گی، اور ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقبول نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایسی عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے. حالانکہ جو پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، جو بھوک اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، اور جس وقت روزہ رکھ کر کے آخری ٹائم اس کا افطاری کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا گلا خشک ہو گیا ہوتا ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہوتے ہیں، معدہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے، نکاہت اور کمزوری بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے اس روزہ دار پر فخر فرما رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو اس میری بندے کی حالت کو، دیکھو اس کی کمزوری کو، دیکھو اس کی پیاس کی شدت کو، دیکھو اس کی بھوک کو، کیا یہ کھا نہیں سکتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کھا سکتا ہے. کیا یہ پی نہیں سکتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے گھر میں پانی موجود ہے، یہ پانی پی سکتا ہے. کیا یہ لذیذ کھانے کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. پھل فروٹ کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. پانی پی سکتا ہے. تو فرشتوں یہ کیوں نہیں کھاتا؟ یہ اتنی زیادہ پیاس میں ٹھنڈا پانی اس کے گھر میں موجود ہے تو یہ کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری خوشنودی چاہتا ہے، تیری رضا چاہتا ہے، تیری قانون کا پابند ہے، تیرا خوف رکھتا ہے، تیرا ڈر رکھتا ہے. صبح سے لے کر اس وقت تک یہ جو ہے پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے مگر نہیں پیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے بندے پر فرشتوں کے سامنے اور ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے، میں نے اپنے بندے کا روزہ قبول فرما لیا ہے. اور یہ وہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں رمضان کے اندر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اور جنت کی حوریں یعنی حوران بہشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مالک کبریا، اے مالک ارض و سما، اپنے روزہ داروں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما تاکہ جب وہ ہمیں دیکھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہم تیرے روزہ داروں کو، تیرے بندوں کو دیکھیں، ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے سے ٹھنڈی ہوں. اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا وقار ہے روزہ دار کا. تو لہٰذا یہ تکلیف دوسرے کے سامنے برداشت نہ کریں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں. مان لو کوئی بندہ ہے دوسرے سے بیان کر رہا ہے مجھے پیاس لگی ہے، دوسرا بولے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لے، تو بندہ پیے گا؟ کبھی نہیں. روزہ دار پیے گا؟ کبھی نہیں. مان لے وہ دعوت دے، میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تو روزہ دار کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا. مان لے وہ کہے
کہے کہ بھئی تجھے بہت پیاس لگی ہے، آ روزہ توڑ دے، اور تو بیان بھی کر رہا ہے تھوڑا کولڈ ڈرنک لے لے، تو وہ لے گا کبھی نہیں۔ تو مقصد کیا ہوا اپنی تکلیف اس کے اوپر ظاہر کرنے کا؟ یہ باطنی عبادت ہے اور اس کی جزا دینے والی ذات رب کبریا کی ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک ضروری گزارش اور، جو پنجگانہ نماز جو اسلامی بہن فرض نماز نہیں پڑھتی، یا جو اسلامی بھائی پنجگانہ فرض نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ کہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کر کے روزہ رکھوں گا اور مجھے اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا، تو میری نظر میں اس کا میرے علم کے مطابق اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا، جب تک کہ وہ پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور جو ہے ایک سب سے بڑی بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، ذہن کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، یعنی اعضائے بدن کا روزہ ہے۔ ہماری زبان غیبت سے، گالی گلوچ سے محفوظ ہے تو زبان کا روزہ ہے، ہمارے کان نغمے، گانے، غزلیں سننے سے محفوظ ہیں تو ہمارے کان کا روزہ ہے، ہماری آنکھیں اگر پورا دن اس وقت کو گزارنے کے لیے لوگ کیرم بورڈ کھیلتے رہیں یا کرکٹ کھیلتے رہیں یا پکچرز دیکھتے رہیں یا اور فیس بک پر کے چیٹنگ کرتے رہیں یا پکچر دیکھ کر کے وہ روزہ گزارنا چاہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ اس روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ جو وقت گزارا جائے کھیل کود میں یا اس طرح کی پکچر دیکھنے میں یا غیبت میں یا گالی گلوچ میں یا دنگے فساد میں ہماری زبان بھی چلتی رہے، غیبت کرتی رہے، پھر ہم کہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہیں، یہ بڑا سخت امتحان ہے اور یہ بڑے نازک مرحلے سے گزرنا ہے اور یہ بڑی عظیم تربیت ہے مسلمان کے لیے، اور خاص کر کے نفس کے خلاف یہ ایک جنگ ہے، اور نفس کو مارنے کے لیے اور نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان کے علاوہ کوئی ایسا عظیم مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں ہم نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں جتنا کنٹرول ہم رمضان کے اندر کر سکتے ہیں۔ اور نفس کے خلاف جنگ کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے، یہ جہاد اکبر ہے، اور جتنا رمضان میں نفس کمزور ہوتا ہے اتنا باقی والے 11 مہینوں میں نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ایک جنگ ہے نفس کے خلاف۔ ہمیں غیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ سیام میں محفوظ رکھے۔ پارٹس آف باڈی، اعضائے بدن کو، یعنی ہاتھوں کو برائی سے روکنا ہے، آنکھوں کو بے حیائی سے روکنا ہے، کانوں کو بری بات سننے سے روکنا ہے، زبان کو غیبت سے، گالی گلوچ سے روکنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی رمضان میں گالی دے اس کا کیا جواب دو؟ 2 مرتبہ اسے کہہ دو کہ میں رمضان کے روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا میں تجھے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا بلکہ اس طرح جواب دوں گا کہ میں روزے سے ہوں، یہ تیرا علم ہے، یہ تیری سوچ ہے جو تو نے گالی دی ہے۔ لہٰذا اس طرح جب ہم نے پنجگانہ فرض نماز بھی ادا کرنی ہے، 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ بھی ادا کرنی ہے، قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، کیونکہ الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ کلام نازل ہوئی ہے۔ جتنا اس مہینے میں ہم قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسد صوم، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو وہ لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو نکاہت اور کمزوری جو ہے وہ آ جائے گی، وہ لوگ بھی یہ میری گزارش سنیں کہ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب ہم یہ روزہ رکھیں گے تو ہمارے جسم کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور پھر اس رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے۔ ایک گزارش اور کروں گا، وہ یہ کہ افطاری کے 5-8 منٹ پہلے، یہ میری گزارش ہے اور یہ اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، کہ آپ
کھجور رکھیں، جس چیز سے آپ روزہ افطار کریں وہ لیں، اور آپ مسجد قریب ہے تو مسجد میں چلے جائیں، گھر میں ہیں تو آپ الگ کمرے کے اندر بیٹھیں، افطاری کے 5-8 منٹ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پیش کر کے جو نیک دعا بھی آپ افطاری کے وقت کریں گے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے، بیماری کی شفا یابی کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، خاص کر کے ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے، جو بھی نیک دعا آپ افطاری کے وقت کریں گے، یہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، اس وقت کو آپ اس طرح غفلت اور سستی میں نہ گزاریں، افطاری کے وقت ضرور نیک دعائیں کریں، عالم اسلام کے حق میں دعائیں کریں، اپنے مرحومین آباء و اجداد کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت رکھیں، اپنی آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنے اہل خانہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا وہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی، بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے، آسمانوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 عادل حکمران کی دعا، اور نمبر 3 روزہ دار کی دعا جو وہ افطاری کے وقت کرتا ہے۔ تو لہٰذا بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، اس وقت بہت کمزوری ہوتی ہے، انسان کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جب وہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے، تو اسے ایسا لگتا بھی ہے، وہ مطمئن بھی ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ اور اس وقت افطاری کے وقت مالک کائنات اپنے بندے اور اپنے روزہ دار کے بالکل قریب ہوتا ہے جو دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی علی رحمہ کے 2-3 اشعار ہیں، آپ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں: رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ تو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اس ماہ مبارک میں ہر رات آواز دی جاتی ہے، یعنی جو شعبان المعظم کے مہینے میں 15ویں رات شب برات کی گزری ہے نا، اس میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور پوری رات ہی اعلان کیا جاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق حلال کا طلبگار، ہے کوئی شفا یابی کا طلبگار، کہ آج رات اسے عطا کر دیا جائے۔ لیکن مبارک ہو روزہ دارو آپ کے لیے کہ یہ وہ ماہ عظیم ہے، یہ وہ ماہ صیام ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے کہ جس کی ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق حلال کا طلبگار، اور خاص کر کے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ تو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اور حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی علی رحمہ فرماتے ہیں رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میوے پریا۔ اور یہ دعا بھی کرو کہ لکھ واری میں توبہ پنی میرے مولا میں ہاں بے اعتبارا،
فضل تیرے دی پھر بھی مولا تے میں آسان رکھن والا فضل تیرے دی آس خدایا اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے سونے نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو بیان کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پروردگار عالم اپنے عظیم مبارک مہینے کا صدقہ مجھے معاف فرما، کہنا سننا بارگاہ میں قبول فرما، ماہ سیام کی عظمتوں، رفعتوں، بخششوں، سعادتوں سے ہم سب کو نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک لم یزل یہ کہنا سننا بارگاہ میں قبول کر، اور تمام سامعین و ناظرین سے، کیونکہ علماء کرام سنیں گے، حفاظ کرام سنیں گے، قراء کرام سنیں گے، میری سب سے گزارش ہے میں آپ کا عزیز ہوں، شفقت فرمائے، اور جو کوئی غلطی بھول چوک ہوگی ہو تو اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میری حاضری اللہ تعالیٰ اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔